بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 1 سے 5 کے مختصر سوالات دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے اس کے اندر موجود جو ایک تفصیلی سوال ہے اس کو شیئر کیا تھا آپ سے۔ آج شارٹ مختصر سوالات کی باری ہے۔ سب سے پہلا کوسچن ہے، ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب دیکھتے ہیں اس کا۔ لغت کے اعتبار سے ذکر کے 2 معنی ہیں، ایک یاد رکھنا اور دوسرا قول اور بیان۔ ٹھیک، شریعت کی اصطلاح میں ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ ذکر کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، مثلا نماز، تلاوت، قرآن، دعا و استغفار وغیرہ، مگر مخصوص عرف اور اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید اور تمجید اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کی صفات کمال کو بیان کرنا ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہیں، ایک ذکر فعلی یعنی عمل کے ذریعے، ایک ذکر قولی اور ایک ذکر قلبی۔ ذکر فعلی سے مراد نماز پنجگانہ ادا کرنا یا کوئی بھی ایسا کام جیسے حج کی ادائیگی، یہ ذکر فعلی ہے یعنی کام۔ ذکر قولی سے مراد زبان سے ذکر کرنا اور ذکر قلبی سے مراد ہر لمحہ اور ہر دم اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھنا۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ تکمیل ایمان کے 4 اصول تحریر کریں۔ تکمیل ایمان سے مراد ہے ایمان کے مکمل ہونے کی صورت۔ تو ایمان یعنی تکمیل ایمان کے جو 4 اصول ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے، کسی سے محبت کی جائے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا جائے تو اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے عطا کیا جائے اور اللہ ہی کے لیے ہاتھ روک لیا جائے۔ تو اگر یہ چاروں کام کیے جاتے ہیں تو سمجھیں کہ اس کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے ہاتھ روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تکمیل ایمان کے 4 اصول۔ سوال نمبر 3 ہے، لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لا الہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور کو ہم الہ نہ ماننے کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی لیے اس کو سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل بھی کہا گیا ہے، اور سب سے فضیلت والا ذکر جو ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود، ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، یعنی کہ اللہ کی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت دی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قول اور فعل سے جب اسی ذات کو الہ مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے اور دل سے اس کا اقرار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جب ہم کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو توحید کا اقرار بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا، اسی لیے جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو بہترین ذکر کہا ہے، کیونکہ یہی ہمارے اسلام میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہے۔ یعنی ہم سارے کام کر رہے ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، لیکن ہم اللہ کو ایک نہ مانتے ہوں تو ہمارا یعنی کہ ہماری عبادتیں، ہماری نماز، ہمارے روزے سب بیکار ہیں، کیونکہ ایمان میں داخل ہونے کی جو شرط ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ لا الہ الا اللہ کو بہترین ذکر، فضیلت والا ذکر کیوں کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، دعا کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جو جواب ہے کہ دعا کے لغوی معنی ہیں التجا کرنا، درخواست پیش کرنا اور پکارنا، اور اصطلاح میں دعا سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قادر المطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنا اور درخواست پیش کرنا۔ دعا حصول مقصد کا ایک وسیلہ ہے، یعنی اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور عرف عام میں اگر دیکھا جائے تو دعا کسی کمتر کا اپنے برتر سے کچھ مانگنا اور عاجزی کرنا دعا کہلاتا ہے۔ تو جناب یہ ہو گئے شارٹ کوسچن آنسر۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات، جو کہ حصہ جیم ہے اور پیج نمبر 56 یعنی 56 پر موجود ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے حدیث میں افضل ذکر کی کہا گیا ہے، آپشن دال
لا الہ الا اللہ کو۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا ڈیش کہلاتا ہے، اس کا آپشن جیم یعنی دعا کرنا۔ اور نمبر 3 ہے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے جیم، اس کا بھی آپشن جیم ہے اور وہ ہے ذکر۔ ٹھیک ہے، تو جناب یہ آپ کا حدیث 1 سے 5 مکمل ہوئی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔